अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख्वातीन हजरात, आज से ठीक एक साल पहले 6 फरवरी लगभग यही वक्त था कि अखबारात में एक इश्तहार भिजवाया जा रहा था। प्रोड्यूसर साहब वो इश्तहार जरा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। ये वो इश्तहार है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने यह दावा किया था कि ठीक 2 दिन के बाद 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज न सिर्फ ये कि भरपूर किस्म की 2/3 अक्सरियत के साथ फतह हासिल करेगी, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। 7 फरवरी को आपने ये इश्तिहार अपने सामने अखबारात में देखा होगा। और फिर जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात ने पाकिस्तान के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, जमहूर की बालादस्ती के हवाले से, आइन और कानून की सरबुलंदी के हवाले से इतने संगीन सवालात छोड़े हैं कि आज भी हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन के बाद एक मरतबा फिर 8 फरवरी है, और 8 फरवरी से पहले पतन कोलिशन ऑफ 38 वो इदारा जिसने मॉनिटरिंग की थी, जो मुबस्सिर के तौर पर यहां मौजूद था इन इंतखाबात में, उसने एक रिपोर्ट जारी की है पहली एनिवर्सरी पर, और उसमें बड़े होशरुबा किस्म के जो है वो इंकशाफात किए गए हैं। पतन कोलिशन ऑफ 38 ये कहती है कि 8 फरवरी 2024 इलेक्शन में हमने धांधली के 64 नए तरीके मुतारिफ करवाए। वो वक्त जब पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चर्चा है। डीप सीक ने चैट जीटीपी को पलट कर रख दिया है। स्टॉक एक्सचेंज उसकी वजह से ऊपर नीचे हो रही हैं। पूरी दुनिया खलाओं को मुसख्खर करने की बात कर रही है। बड़े जदीद तरीके तिब के महकमे में, शोबे में कायम किए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर जो है वो पूरी दुनिया वहां पर काम हो रहा है, और हमारे यहाँ फॉर्म 45-47 का झगड़ा जो है वो खत्म नहीं हो रहा। पतन कोलिशन 38 ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर सितंबर 2024 तक नताइज तब्दील करता रहा, उसमें रद्दोबदल की जाती रही। इलेक्शन एक्ट 2017 में दी गई इंतखाबी नताइज के हवाले से डेडलाइन को मुकम्मल करने में इलेक्शन कमीशन यकसर नाकाम रहा। एक के बाद एक जो इंकशाफात इस रिपोर्ट में है उस पर भी बात होगी। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है पतन कोलिशन ऑफ 38 के सरबराह जनाब सरवर बारी साहब, अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि खलील ताहिर सिंधु साहब सेनेटर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेरे साथ मौजूद हैं। और ये कि मिथ है या रियलिटी, इसके ऊपर ज़ाहिर के तरीक़ाकार तो यही होता है कि ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहां पर इंतखाबी उज़रदारियां और शिकायत दर्ज की जाती हैं। वो बेस्ट एविडेंस मांगते हैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट से, और फिर उसकी बुनियाद पर फैसला करते हैं। हैरान कुन तौर पर 8 फरवरी 2024 जिस वक्त ये इंतखाबात हुए, उस वक्त सिक्का राइजुल वक्त जो कानून था सरजमीन पाकिस्तान का, वो ये कहता था कि हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे जो इंतखाबी उज़रदारियों को देखेंगे। लेकिन जैसे ही इन ट्रिब्यूनल्स ने मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट से और दीगर कैंडिडेट से फॉर्म 45 ओरिजिनल रिजल्ट जो है उसका फॉर्म 45 मांगना शुरू किया, तो फिर एक नया कानून लाया गया, और उस कानून के जरिए ट्रिब्यूनल्स तब्दील कर दिए गए कि रिटायर्ड जजेस को भी लगाया जा सकता है। और फिर भी जो ट्रिब्यूनल्स तब्दील नहीं हो सके, वहां हैरान कुन तौर पर हमने देखा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी डिग्री जाली निकल आई, उनके बच्चों के सफरी दस्तावेजात सामने आ गए, और इस किस्म की कहानियां हमने होती देखी। अब 1 साल के बाद क्या ये सवालात ही रहेंगे या इनके जवाब भी मिलेंगे? बात करते हैं। सरवर बारी साहब, जरा एक्सप्लेन करें, समराइज करें 8 फरवरी 2024 धांधली एक मिथ है या रियलिटी है? देखिए, मिथ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट आपके सामने है, जो हमने कौम के सामने पेश की है, वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो रिजल्ट फॉर्म पड़े हैं उसका ऑडिट है। इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है हमारी रिपोर्ट में जो हम दावा कर रहे हैं वो कहीं हमने सर्वे से ली हो, या हमने खुद कोई ओपिनियन पोल किया हो, या किसी और का डेटा हो। ये डेटा मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद था जब हमने रिपोर्ट ये कंपाइल की है। आज नहीं है तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सा डेटा जो है हमने डाउनलोड भी किया हुआ है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि ये गलत है तो हमारे पास उसका सबूत होगा। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो आपने अभी ट्रिब्यूनल की बात की है, तो उसी को हम देख लें। एक पूरा सेक्शन हमने इसके ऊपर ही डाला है कि जो अगर ट्रिब्यूनल बने हैं, तो अभी तक देखिए पंजाब की शायद 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनकी कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन वो भी बाद में रुक गई। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, लेकिन चूंकि दाल में काला रंग ज्यादा हो गया है,
پہلے بھی کالا ہوتا تھا لیکن اب پوری دال ہی کالی کر دی یہی کہ جو گئی ہے، تو اس پہلے لیے بھی کالا ہوتا تھا. ہم جب حکومت وقت سے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی تو ہوتی رہتی ہے، ہوئی ہے 2018 میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے فیور میں ہوئی تھی اور 2013 میں بھی ہوئی تھی، تو اس میں کوئی وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے نارمل تھنگ، یہ تو عام طور پر ہوتا رہتا ہے پاکستان میں. دیکھیے یہ بہت صدیوں سے یہ ایک طریقہ کر رہا ہے کہ ثابت کیا جائے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا. اگر کوئی الیکشن بہت زیادہ برا ماضی میں ہوا ہے تو وہ 1990 کا انتخاب ہے، جب آئی ایس آئی نے آئی جی آئی بنائی تھی، پیسے تقسیم کیے تھے. اس کی ساری تفصیل جو ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر پڑھی ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ برا الیکشن پاکستان کی تاریخ، اس سے بھی کوئی 10 گنا میں زیادہ کہوں گا جو اس وقت ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے 2 بیلٹ پیپر ملتے ہیں، اور عام طور پر پچھلے تمام انتخابات میں، چاہے وہ 1990 کا انتخاب ہو یا 1988 کا ہو، کبھی یہ نہیں ہوا کہ جو قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ ہے وہ صوبائی اسمبلی سے بہت زیادہ فرق ہو. 1%، آدھا % کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کبھی بھی فرق نہیں رہا. سندھو صاحب، الیکشن 2024 8 فروری آپ لوگوں نے حکومت بنا لی، لیکن اس حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان موجود ہے. ابھی باری صاحب نے جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھی. انہوں نے جو خلاصہ کیا ہے 8 فروری کے الیکشن کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلے، ڈینائی، ڈیٹین اینڈ ڈسٹروائے، یہ تھا 8 فروری کا الیکشن. یہ دونوں شخصیات بہت قابل ہیں. بھائی صاحب بڑے بھی ہیں اور ایک مزدوروں کے، محکوموں کے نمائندے ہیں، والے لوگوں کے نمائندے ہیں. حضرت صدیق صاحب کا میں کیسے ان کو پتا، مجھ سے ان کی کبھی لڑائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور ہمارے از پارٹ آف آور جسٹ لائک ایم پی اور سینئر بھی ہیں وہ، اس لیے. لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، کہ کون ثابت کرے گا 226 کے تحت تو بل بن گئی، ساری پٹیشنیں دائر ہو گئی. اگر ان کے پاس کوئی بھی ایویڈنس ہے تو حضرت صدیق صاحب ماشاءاللہ ویری کمپیٹنٹ لائر، یہ ان سے لے کے باری صاحب ہمارے پڑھے ہیں، یہ جا کے وہاں پہ پیش کرے کہ یہ ہے جی وہ ایویڈنس، کوجنٹ ایویڈنس جس کے تحت ہم یہ بات کرتے ہیں. اور صرف ازیوم کرنے سے یا پرزیوم کرنے سے تو بات نہیں کریں گے کہ الیکشن اس طرح سے ہو گئے. ہاں ایک بات ضرور درست ہے کہ کسی کو واضح اکثریت نہیں ملی تھی، تحریک انصاف کی نشستیں یقیناً زیادہ آئی تھی، اور ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ مل کے حکومت پارٹی سے مل کے بنا لیں. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو زرداری صاحب ہے وہ میری گولی کی نشست پہ ہے، ہم جو ہے وہ چور اور ڈاکو ہیں، اور ایم کیو ایم سے ویسے ہم آپ نہیں بلانا چاہتے. تو پھر یہ اس وقت انہوں نے، ان کے پاس موقع تھا، انہوں نے اس کو کھویا. اس سے پہلے بھی کھویا، پنجاب اسمبلی توڑی، اور اس کے علاوہ کانگریس اسمبلی سے چلی گئی. اب بات یہ ہے نہیں ہوتی. تو میری بھائی صاحب کی رائے پر اپنی جگہ پہ میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ میں مطلب ان سے کسی قسم کا کوئی ایسی بات کروں، لیکن یہ ضرور ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے رپورٹ شاید کی یا بٹ سو ایور، کل کو رپورٹ بھی آ سکتی ہے کہ الیکشن بالکل درست تھی، پھر اس رپورٹ کے بارے میں بھی آپ پھر پروگرام کریں گے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ رپورٹ درست تھی. تو اس طرح سے نہیں، یا تو یہ کسی کورٹ میں، کسی کورٹ آف لا میں یہ پیش ہوئی ہو نا ایویڈنس، وہی ہے. میں پہلے بھی آپ سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے لیے واقعی دونوں قابل شخصیات قابل احترام، اور آپ کو پتا میرا فیوریٹ بھی یہ نہیں کہ میں کسی کے سامنے کوئی گستاخانہ بات کروں، نہ مجھے کرنی آتی ہے، نہ مجھے سکھایا گیا. یہ حضرت صدیق صاحب کو پتا ہے، بڑے ہیں، سینئر ہیں، انہوں نے بھی کبھی ایسی بات نہیں ہے سکھائی کہ آپ کسی کے ساتھ لڑائی کریں، جھگڑا کریں، اور میں نے بتایا. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ جو ہماری صاحب فرما رہے ہیں ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ، یہ assumptions اور presumptions ہے. جب تک یہ کسی کورٹ آف لا میں استعمال نہیں ہوتے تب تک ہمیں کس طریقے سے ان کو کوجنٹ ایویڈنس کہہ سکتے ہیں. سر ایزمپشنز کو ختم کرنے کا، اور یہ جو رومرز ہیں جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افواہیں ہیں، ان کو ختم کرنے کا آسان سا طریقہ ہے فارم 45. میں نے افواہ نہیں کہا، نہیں نقی صاحب، میں نے افواہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے اسٹڈی کی ہے یا جو بھی رپورٹ بنائی ہے، تو آئدر جس رپورٹ کسی بھی عدالت میں استعمال ہوئی ہے بطور ایویڈنس، اور جس نے بنائی ہے یہ آپ کو بتائیں گے سینئر صاحب، حضرت صدیق صاحب، کہ جب بھی کوئی بھی ہو، اگر کوئی مووی بناتا ہے یا کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اس کو پھر اس کا فرائض کرایا جاتا ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کس نے کیا، کب کیا، کیوں کیا، واٹس ایور، اور پھر اس پہ کلاس ایگزامن ہوتے ہیں. میں تو لا کی بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ طریقہ رائج وقت نہیں ہے. اگر لا یہ کہتا ہے تو پھر جو باری صاحب فرما رہے ہیں
ان کو بھی وٹنس باکس بھی ہے، جس سے بھی ان کی ٹیم نے کام کیا ہے اس میں جانا پڑے گا، اس کے بغیر اس بات کی کوئی میرے نزدیک تو کوئی لیگل ویلیو نہیں۔ لیکن وہ جن کورٹس نے، جن ٹریبونلز نے ان تمام معاملات کو دیکھنا تھا، ان کو تو آپ نے تبدیل کر دیا، پھر وہ وہاں پر سٹے کے معاملات چلے گئے، کہیں پر جو ہے وہ جج کی ڈگری نکل آئی، کہیں پر جج کے بچوں کے سفری دستاویزات پبلک ہونے لگ گئے، کسی کے خلاف ریفرنس چلا گیا، یہ بھی تو ہم نے ہوتے دیکھا ہے۔ دیکھیے ریفرنس تو یہاں پہ قاضی فائزہ صاحب کے خلاف نہیں گیا، ریفرنس ایک وقت وہ بھی تھا اپنا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، یہ بھی اظہر صدیق صاحب بیٹھتا تھا، اور وہ سارے کے سارے فیصلے جو ہمارے ساتھ ہوا اس وقت میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھا پنجاب میں، تو جا کے انہوں نے کہا جی یہ 20 ووٹ گنے بھی نہیں جائے گا، ان کو نائل بھی کر دیا جائے گا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے آج تک؟ ایسے اس طریقے سے معاملہ آئین لکھ دینا، اب پورے آئین کا ڈھانچہ تبدیل کر دینا، یہ تو یہاں پہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، جسٹس منیر سے لے کے آج تک۔ کوئی مجھے ایک بات بتا دے کہ جس میں کسی دوسرا الیکشن جو بھی امیدوار ہے، اگر کوئی بھی امیدوار ہارتا ہے یا جیتتا بٹس ہوئے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں کے ساتھ جڑے ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے کو ہارنے والا یا جیتنے والا دونوں نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے، اپنی ایفرٹس کرنی ہے، لائر کو بھی انگیج کرنا ہے، ایویڈنس بھی لانی ہے، تو اس میں کوئی ایسی سمجھے کی بات نہیں نقوی صاحب کی اس میں ہم کوئی مطلب وہ بہت غلط کام ہو گیا، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ہم نے تو وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے 100 ووٹ ہوتے ہیں اور جس کا 80,000 ووٹ ہوتا ہے، 100 والا سپورٹ کے کرتا جی مجھ سے دھاندلی ہو گئی ہے۔ اچھا صحیح، یہ کہ اس میں کوئی غلط بات ہے یا نہیں، اس کے اوپر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ ظاہر ہے کہ صرف جو پتن کولیشن آف 38 ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کی رپورٹ اس کے اوپر آپ حق الیقین رکھ سکتے ہیں، آپ کو بالکل 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے، لیکن میرے ذہن میں تو سوال یہ آتا ہے نا کہ کوئی ایک مبصر مشن بتا دیں جس نے تعریف کی ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ نہیں جناب الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، الیکشن صاف اور شفاف تھے، بہتر تھے ماضی کے مقابلے میں۔ ایسا بھی نہیں ہے نا۔ اظہر صدیق صاحب، میں آتا ہوں آپ کے پاس، سندھو صاحب واپس آتا ہوں۔ اظہر صدیق صاحب اظہر صدیق صاحب، 1 سال مکمل ہو جائے گا، الیکشن کا ریکارڈ ایک سرٹن وقت تک مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تلف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ جو 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کا نعرہ لگا کر باہر نکلے تھے، آپ کہتے تھے کہ ہماری کو 2/3 اکثریت ہے، 3/4 اکثریت ہے، اب آپ وہ ٹرین 2 دن کے بعد مس کرنے والے ہیں، ایسا ہی ہے؟ نہیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب۔ بنیادی طور پر تو آئین جو قانون ہے الیکشن ایکٹ کے تحت 180 دن کے اندر الیکشن ٹرائبیونل نے فیصلہ کرنا، جو کہ مینڈیٹری پروویژن نہیں ہے، اگر آپ فیصلہ نہیں کرتے اس کے کانسیکوینس نہیں ہے، تو ڈائریکٹری اور مینڈیٹری کا یہی ایک وجہ ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ دیکھیں تاریخ طرح صحیح سمت میں آنی چاہیے۔ الیکشن ٹرائبیونل کا اگر اتنا نہیں مسئلہ تھا اور الیکشن کمیشن اب ان کے ہاتھ میں تھا، تو آئین میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ترمیم کیوں کی 213 آرٹیکل کے اندر اور 26 آئینی ترمیم کے ذریعے تا حیات یا تا قیامت، یعنی جو الیکشن کمیشن ابھی ہے اللہ فرض کریں ان کی عمر پہ قیامت تک اگر جانی ہے تو یہی رہیں گے، ان کو بدل کوئی نہیں سکتا۔ یعنی ویسے تو 25 جنوری سے ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الیکشن کمیشن کو نوازنے کے لیے پھر اگلی بات آ جائے۔ الیکشن ٹرائبیونل جب الیکشن اعلان ہوا تو طے تھا یہ ساری باتوں کے ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج جو ہیں وہ سنیں گے۔ جب وہ سننا شروع کیا، جب وہ چیزیں مانگنا شروع کی، جب وہ فورینسک کی طرف جانا شروع کیا، جب ایویڈنس مانگنا شروع کی، تو یہ باہر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے آرڈیننس کی فیکٹری، ہم پہ الزام ہے، آرڈیننس کی فیکٹری لگائی اور نیب ترمیمی آرڈیننس میں ترمیم کر کے کہا کہ جناب ریٹائرڈ ججز سنیں گے۔ یہ ریٹائرڈ ججز کیوں سنیں گے؟ ایسا کیا کام ہو گیا تھا؟ بندی تھی نظر آ رہی تھی۔ اچھا، وہ چیلنج کیا ہم لوگوں نے، الٹیمیٹلی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چیلنج ہوا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ نہیں آرڈیننس سے کام نہیں چل رہا، اس کو ایک ایکٹ کی شکل دے دی، اور ایکٹ کی شکل دینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے ججی سے کیسز لے لیے گئے اور کس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے ججی سے حاضر سر جج سے لے کر ریٹائرڈ پہ چلے گئے۔ اب مسئلہ پرابلم یہاں کیا ہے؟ پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو پتن کی رپورٹیں ہیں، جو پتن کی انویسٹیگیٹو جرنلزم یعنی رپورٹیں ساری سامنے، اور یہ حقیقت ہے، یعنی ہمارے پاس اتنے ثبوت موجود ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ کی ٹرن اوور کچھ اور ہے، صوبائی اسمبلی میں کچھ اور ہے، فارم 45 میں جو چیزیں دی وہ کچھ اور ہیں، فارم 47 میں، لیکن یہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ کو پاکستان الیکشن کی تاریخ دیکھنی ہے۔ یعنی ان کو تو شورٹی دے دی تھی، اب تو ہر کہہ کہہ دیا نواز شریف کو جب لے کے آئے کہ آپ کو ایک دن جیل نہیں جانا پڑے گا، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ پھر کس طرح سے نامینیشن پیپر داخل نہیں، یعنی کون سا صاف شفاف الیکشن؟ یہ پاکستانی تاریخ کا دھاندلی شدہ الیکشن۔ یعنی نامینیشن پیپر میں کیا ہوا؟ پرپوزر کو اٹھا لیا، سیکنڈر کو اٹھا لیا، پرچہ ایک دے دیا،
जिस तरह की 20 एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है जो रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर यही बात नहीं चली, फिर इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, इलेक्शन सिंबल लेकर पार्टी से महरूम कर दिया गया और जहेज के सामानों पे इलेक्शन लड़ने को। हर बार कोई की तारीख गवाह है कि ये जो नजर आ रहा है कि आप अपनी साइड पे टिल्ट करके एस्टैब्लिशमेंट सारी बैठ करके चैलेंज सारी चल रही है और इस मुल्क को जो वोट को इज्जत दो का नारा था वो जमीन बोस हो गया। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डिक्टेटर को हमेशा सपोर्ट किया, डिक्टेटर को आगे लेकर आए, डिक्टेटर के सहारों पे चले। अब भी इस वक्त अगर आप देखें कि ये निजाम को मेरिट पे चलने देने वाली बात ही नहीं है। अब तो कह रहे हैं मेरिट पे चले, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए क्या किया इन्होंने अब क्या किया? रही सही कसर भी जजेस की खत्म हो जाए, जुडिशरी को पैक कर दिया जाए, अपनी मर्जी के जजेस ला रही है। उसमें 39 जजेस हाई कोर्टों में भर्ती हो चुके हैं और हमने जब 26वीं आईनी तरमीम जब चैलेंज की हुई है और इस्लामाबाद लाहौर सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया, उन्होंने 3 हफ्ते रख दिए और 3 हफ्ते कमाल क्या देखें आप कि वो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी ला रहे हैं। क्या कर क्या रहे हैं? यानी आप तो नारा लगा रहे थे बहुत तेज तरीन इंसाफ है, तेज तरीन इंसाफ यहाँ कहाँ मिल रहा है? पाकिस्तान के अंदर नजर यही आ रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला प्रोसीजर आपके सामने है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अजहर सिद्दीक साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब मेरे साथ रहिए, सरवर बारी साहब ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक से वापस आएंगे। एक बहुत ही अहम बात की, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन हो चुका, जैसा हुआ इसको तस्लीम कर लें, हुकूमत को चलने दें, उससे इस्तेहकाम आएगा। क्या वाकई इस हुकूमत के चलने में ही इस्तेहकाम छुपा है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होने पर। सरवर बारी साहब, ये जो आर्गुमेंट है कि ठीक है हो गए इलेक्शंस, गलत हो गए, धांधली हो गई, पहले भी होती थी अब भी हो गई, इस वक्त स्टेबिलिटी लानी है, इस्तेहकाम लाना है, मुल्क ने तरक्की करनी है, उसका तकाजा, उसका तरीका और उसके लिए जरूरत यही है कि इसको तस्लीम कर लिया जाए। क्या बिगाड़ आप समझते हैं कि पैदा हुआ है 8 फरवरी के इलेक्शंस के नतीजे में? जो लेजिस्लेटर्स आए, अभी तक जो हमने चीजें होती देखी हैं, क्या फोकस 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से भी रहा कि इसको कैसे छुपाना है? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि सिंपली 8 फरवरी की रात तक जो धांधली के तरीके अख्तियार किए गए वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए था, और 9 फरवरी के बाद से लेकर आज तक पीका एक्ट लेके आना, उसमें अमेंडमेंट करना, 26वीं तरमीम करना, ये तमाम चीजें हैं जो स्टोरल मैंडेट को जो सस्टेन करने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान में कि पहली दफा पाकिस्तान में जिस पार्टी को हराया गया है उसने मज़ाहमत की है और उसी से तरक्की होती है। इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि जब मुतजाद जो ग्रोह हैं वो या तो वो सुलह कर लें या फिर वो उनमें से कोई एक फरीक जो है वो स्टैंड ले, और उसी स्टैंड लेने की वजह से तारीख आगे की तरफ बढ़ती है। तारीख के अंदर, इंसानी समाज के अंदर उसकी बिना पर कुछ एथिक्स जो है वो मैच्योर होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और कौमें आगे चली जाती हैं। कहते हैं कि होप लाइज इन कंट्राडिक्शंस। तो ये अच्छी बात ये है कि काश के 1990 में भी यही होता है, काश के नवाज शरीफ साहब को जब निकाला था वो भी यही करते। असल में माजी में 1988 से लेकर 2018 तक ये कभी हुआ नहीं है कि हारने वाली जमातों ने इल्जाम तो लगाया कि धांधली हुई, लेकिन अपने इल्जाम के तकद्दुस में उन्होंने कोई जिद्दोजहद नहीं की, उन्होंने कंप्रोमाइज किया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में, कि जिस पार्टी को हराया गया है बहुत बड़ी तादाद के साथ और बहुत भोंडे तरीके के साथ, उसने मज़ाहमत करने का फैसला किया है और इसी से हमारी जमहूरियत आगे की तरफ जाए। अच्छा बारी साहब, आपने अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया है कि हमने 64 नए तरीकाकार जो है या जराए हैं मुतारिफ करवाए हैं धांधली के या इलेक्शन रिग करने के। पहले कितने थे नोन तरीकाकार? 64 इजाफी में मेन कौन से तरीकाकार हैं जो आपके ख्याल में एम्प्लॉय किए गए? देखिए, 163 हमने 1 साल पहले, बल्कि इससे 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया है, तकरीबन 1.5-2 साल हुए हैं जब हमने 163 तरीके जो है वो पिछले इलेक्शंस में जो आजमाए गए थे उनकी एक लिस्ट बनाई थी। और अभी जो है जो 2024 का इंतखाब है उसके लिए जो तरीके अख्तियार किए गए हैं उसमें बुनियादी फर्क ये आया है कि चूंकि जो मैं अभी बात कर रहा था कि जिस पार्टी को हराया गया है उसने फैसला किया है कि वो
مزاحمت کرے گی، اور اس مزاحمت کی وجہ سے اور جو جتنی بڑی جو سٹولن مینڈیٹ کیا، جو مینڈیٹ جو اسٹیل کیا گیا ہے، اس کی جو چوری کی گئی ہے، اس کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. مثلا پیکا آرڈیننس، پیکا ایکٹ کو، یا جو 26ویں ترمیم ہے، جس میں جو ہمارا جو کریکٹر ہے کانسٹیٹیوشن کا، جس کی روح ہے کہ جو سیپریشن آف پاور ہوگی، جو ریاست کے تینوں پلرز ہیں ان کے درمیان ڈسٹریبیوشن آف پاور تھی، اس کو ختم کیا، جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی، کیونکہ اسی طرح جب بھی جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے ججز جو جاب پہ ہوتے ہیں وہ ٹریبونل کا جج بنتے تھے، اب انہوں نے اس کو بھی چینج کر ریٹائر لوگوں کو لے آئے ہیں، تاکہ یہ سارا معاملہ جو آپ کو نظر آتا ہے پورا، ہم نے رپورٹ کے اندر ایک ٹائم لائن بھی دی ہے. صحیح. ٹائم لائن کے اندر ہمیں جو بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں. ڈیلے کریں، ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تھا الیکشن سے پہلے. اس کے بعد ڈینائی کریں کہ آپ نے جو بلے کا نشان ہے وہ عوام سے چھین لیا گیا، تاکہ جو لوگ ووٹ بلے کو ڈالنا چاہتے ہیں وہ اپنے پسندیدہ امیدوار کو ڈھونڈ نہ سکے. دوسرا یہ کیا، ڈینائی کیا کہ لوگوں کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ نہیں کیے. تو ایک ڈیلے، ڈینائی، اور اگر پھر بھی بات نہ بنے تو پھر آپ ڈیٹین کریں، ان کو اریسٹ کریں. امیدواروں کو اریسٹ کیا گیا، گورننگ کینڈیڈیٹ کو اریسٹ کیا گیا، الیکشن کمپین نہیں چلنے دی گئی. اور پھر ہے ڈسٹروائے کرو، کانسٹیٹیوشن کو ڈسٹروائے کرو، جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو ڈسٹروائے کرو، پاکستان کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے اس کو ڈسٹروائے کر دے، ہماری عدلیہ کا بیڑا گرک کر دے. اب باقی رہ گیا تھا میڈیا اور سوشل میڈیا، اب اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ ایک سائیکل ہے جو ہم نے رپورٹ کے اوپر دیا ہے. دس از اے وار آن ووٹرز، ایک مسلسل جنگ ہے. صحیح باری صاحب، میں آپ کے پاس میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو پریمبل ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا، اس میں بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو ریاست ہے وہ اپنے اقتدار اور اتھارٹی کو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز کریں. ٹھیک ہے باری صاحب، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سندھو صاحب، ہو سکتا ہے کہ یہ ہوکس ہو، یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہو، تحریک انصاف نے پروپیگنڈا کیا ہو. یہ چلیں ہم اس فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، بٹ فار دا سیک آف ٹرانسپیرنسی، فار دا سیک آف ڈیموکریسی اور آئین اور قانون کے لیے، کیا آپ اپنے حق میں کوئی ایک ایسی رپورٹ، یعنی یورپی یونین کا ایک 3 رکنی کمیشن تھا یہاں پر، وہ آپ کو ایک رپورٹ دے کر گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت پاکستان کو اس نے جمع کرائی، آپ وہ پبلک کر دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے دعووں یا کولیشن 38 پتن کی اس کی رپورٹ کے برعکس کوئی بات انہوں نے کی ہو، انہوں نے کہا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہوا بلکہ بہت اچھے انتخابات ہوئے. میں کچھ چیزیں ماری صاحب کی سن نہیں سکا، لیکن اس کے باوجود میں جو آپ نے کوشچن کیا اس کا جواب دیتا ہوں. آپ نے ایک مجھے بات بتا دی، آپ بھی ماشاءاللہ بڑی کمپیٹنٹ سینئر اور سیزنڈ اینکر پرسن ہے. جیسے صدیق صاحب سے بات کریں کہ کیا اگر رپورٹیں شائع ہوتی ہیں وٹس ایور، تو ان کی ویلیو، اگر ان کا اپنا جو اپنا شہادتی ویلیو ہے وہ کیا ہوگی جب تک وہ کسی کورٹ میں ثابت نہیں ہے. پرمیسیبل ایویڈنس کب ہوگی وہ؟ حکمران کا اخلاقی جواز سب سے اہم ہے. میرا خیال ہے کہ اخلاقی جواز سب سے اہم ہے، ایتھیکلی. یعنی میاں محمد نواز شریف کا جو پرسوں سٹیٹمنٹ تھا، جب وہ رائج الوقت قانون اور آئین ہے اس کے مطابق ہی بات کر رہے ہیں نا. کل کو ہم اخلاقی جواز سے ڈزنٹ مین کہ مطلب دیکھتے ہیں روزانہ مقدمات میں، کرمنل مقدمات میں بھی اور کانسٹیٹیوشن میں بھی، کہ آپ کو یو مسٹ ہیو ٹو پروڈیوس دا ایویڈنس، اور ایویڈنس پیش کیا ہونی ہے کورٹ میں. اس کے علاوہ تو کوئی فورم ہی نہیں ہے. تو یہ کس طریقے سے آپ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. مطلب ایویڈنس ایڈمیسیبل وہی ایویڈنس ہوگی نا سر جو آپ پیش کریں گے، اور جو تھرو اپنا اس سے اپنا گزرے گی اپنا اس کے ایویڈنس اپنا کراس ایگزامن کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد اس پہ فیصلہ آئے گا. اس طریقے سے رپورٹس کے بعد یہ تو پوری دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ چھپ جاتا ہے جس کو ہم فیک نیوز کہتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے تو نہیں مانا جا سکتا نا. آپ کو پتا ہے پہلے بھی یہ ابھی جب 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، تو انہوں نے اسٹیٹ فارورڈ بڑی خبر دے دی کہ مانی پی ٹی آئی کے بری کر دیا گیا. آپ نے سنی ہوگی خبر نا. تو یہ مطلب اس طرح سے نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، میں مطلب جس لیول پہ آپ جا رہے ہیں، آپ ان ملکوں کی بات کریں جس طرح مطلب یو کے ہے، یو ایس ہے، کینیڈا ہے،
या यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, यहाँ पे जो भी है आपको थ्रू एविडेंस में से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप देखेंगे आपने सही झूठ तक पहुंच रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब मुस्कुरा रहे हैं, फरमाएं अजहर सिद्दीक साहब। वो भाई देखिए, हमारे सिद्धू भाई तो बड़ा मासूम बनते हैं ना, वो मासूमियत में जिक्र कर रहे हैं। मैं भी आपके सामने, देखें किसने कहा कि एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करनी। उस एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए प्रॉपर कोर्ट के अंदर जब आप कोर्टों की उखाड़ बिछाड़ कर देंगे, जब ट्राइब्यूनल मर्जी के लगाएंगे, जब इलेक्शन कमीशन आप अंपायर अपनी मर्जी का खड़ा कर देंगे, तो किसने कहा है सारे मामले को। बात विशु तो है कि बिन हैसल कौम में ये समझना पड़ेगा, हमें आज अपने रब को हाजिर नाज़िर जान के कहना पड़ेगा कि नहीं, इस मुल्क में खुदारा वोट की इज्जत दो का जो नारा है तो जमीन बोझ ना होने दें। इनको भी पता है, सिद्धू साहब को भी पता है, बाकी दोस्तों PMLN के हम रोजाना मिलते हैं ना, वो तो खुद बताते हैं भाई हम तो यानी आप चले इनको छोड़ें, जावेद लतीफ क्या कहता है, शायद हक्कान अब्बासी क्या कहता है, मिफ्ता इस्माइल क्या कहता है, जुबैर क्या कहता है, यानी आप अंदाजा लगाइए इनके लोग कह रहे हैं, ये वही लोग कह रहे हैं कि जो बैठ के हमारे यहाँ इलेक्शन जो रिग पहले होते रहे ना वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो इस दफा का इलेक्शन है, देखिए अगर तो ये आवाम की उमंगों के मुताबिक जो प्रियम्बल में बारी साहब ने कहा बड़ा गवर्नमेंट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड और ऑपरेटेड बाय चोजन रिप्रेजेंटेटिव, जो चूज किए गए हो, यानी ये लिख और हाकिमियत अल्लाह का प्रिंसिपल में यही है कि रब का निजाम जो दिया हुआ है उसको चलाने के लिए आगे आपने, और हमने मुंतखब शुदा नुमाइंदे नहीं है ये लोग जितने, और उसका रिजल्ट देख रहे हैं ना, क्या मुल्क आगे बढ़ गया। हमने जिस तरीके से इमरान खान को गिराने के बाद हमने बड़ी कोशिशें काविशें की, जरा गौर करें इस बात के ऊपर कि आज बैठ के क्या है कि मुल्क सही सिमत में चल रहा है। आपको तो मुंह लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। चाइना में आप कितनी कोशिश कर चुके हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट को, अभी रिसेंटली देख लें, अभी आसिफ अली जरदारी साहब गए हैं तो क्या हुआ, जिस स्टॉक मार्केट में बड़ी छलांगे मारते थे आसिफ जरदारी साहब को 1000 पॉइंट नीचे गिर गई, महंगाई आपके सामने। लेकिन प्रोटोकॉल तो बेहतरीन था, ऑप्टिक्स भी विजिट के तो आई थिंक दे वर परफेक्ट, बड़े जबरदस्त ऑप्टिक्स थे उस विजिट के, और ज्वाइंट कम्युनिके आपने देखा होगा वो भी मेरा ख्याल है कि बड़ा जबरदस्त है ज्वाइंट कम्युनिके भी। देखिए ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इन्होंने पहले किसको बुलाया, खुद हो गया, मरियम सफदर गई, यानी ये बार बार चाइना के विजिट क्यों हो रही है जरा। अच्छा आप कहीं और आपने कल के लेट्स कम बैक टू द इलेक्शन, आपने ये कहा कि तब्दील करने की आपने बात की कि फिर वो जुडिशरी में उखाड़ पिछाड़ ये सारा भी उसी 8 फरवरी के हवाले से है कि उस 8 फरवरी की तरफ कोई ना जाए। मुझे मैं ब्रेक से वापस आके आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मैं आप पर इसी पर मैं आपसे जवाब लूंगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या ये भी उसी का शाखसान है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजहर सिद्दीक साहब, इलेक्शन हुआ, आपने कहा कि हम ये हुकूमत नहीं चलने देंगे, मैंडेट वापस लेंगे, नहीं मिला। आपने कहा 26वीं आईनी तरमीम नहीं होने देंगे, हो गई। पीका के खिलाफ आप खड़े हुए, पीका भी हो गया, और अब जजेस जो हैं वो तैनात होने जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट होने जा रहे हैं फ्रॉम हाई कोर्ट्स। ये सारा मामला फिर आज जो तैनाती हुई उसके ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तैनातियां किस किस्म की हैं। फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का आना है और जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके ऊपर एक बड़ा अहम सवाल इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है कि क्या ये मुमकिन है कि एक हाई कोर्ट का जज जो कंसर्न हाई कोर्ट के हवाले से हल्फ उठाता है, फॉर एग्जांपल लाहौर, बलूचिस्तान, सिंध या पेशावर हाई कोर्ट, वो जब किसी और हाई कोर्ट पे जाएगा, इन दिस केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या उन्होंने फ्रेश हल्फ उठाना था, और उठाने की सूरत में क्या वाकई वो जूनियर मोस्ट हो जाते? देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में क्या ऐसे कौन से ऐसे हालात आ गए कि ये आपको उखाड़ बिछाड़ इस मैसिव लेवल पे करने वाली बात है ना, ये बड़ी तकलीफ से बात है, पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। क्या ऐसा क्या हो गया, इन्होंने एक आईनी बेंच बनाया सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा एहसान किया, वो कितने के रिपोर्टेड केस है, कितने के डिसाइड हुए, कितना तेजी से इंसाफ मिला, आप और हमारा सबके सामने है। फिर 39 जजेस इन्होंने मुख्तलिफ हाईकोर्टों में लगा दिए। अच्छा, वो लगाने का तरीका कार क्या है, किसने कहा वो मेरिट पे लगाए? मेरिट पे तो होता है कि भाई कि वाकई मेरिट पे, और उसको तैनात करेंगे जहाज ट्रस्ट वगैरह के प्रिंसिपल पैटर फैमिलिया के, हमारी जुडिशरी, वो तो एग्जेक्टिव तैनात कर रहे हैं, यानी 13 जुडिशल कमीशन का 13 का लोग है, उसमें से 8 लोग तो हुकूमत वक्त के हैं, यानी 5 जजेस को एक तरफ अगर हम रख लें फॉर द टाइम बीइंग, उनमें जजेस साइड पे रख लें, तो 8 लोग, और वोट देख लें
یعنی جتنے نام انہوں نے دیے ہیں کوئی ایک بتا دے کہ اپوزیشن کی طرف سے کسی کا ایک نام گیا ہو اور وہ جج تعینات ہو. اور کمال کی بات دیکھیں، یعنی میں ابھی آپ کے سامنے میں بتا دیتا ہوں، تین ججز جانے تھے جب جسٹس سرفراز جوگر صاحب، اور 2 وہاں سے جانے تھے، اشفاق ہیں، دنیا نیوز میں ہیں، انہوں نے وہ ساری خبر بتا دی. پھر یہ 9 ججز جو تعینات ہوئے ہیں آج کے، ان کے نام بھی بتا دیے. یعنی ابھی تو بیٹھ کے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ رہا تھا، اس سے پہلے میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں آپ کو چیزیں. یہ بتا، اس کو کہتے ہیں ججز پیک کرنا. بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد ایک یہی ہے کہ عمران خان کو انصاف مل رہا. اور توجہ کہاں رہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی. اسلام آباد ہائی کورٹ ایسا کیا تھا جی؟ کیا ایسا آ گیا؟ یعنی اگر 6 ججز نے خط لکھ دیا، اگر انٹرفیئرنس کی بات کر رہے ہیں ہم تو غلط کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے؟ پھر اس کی اگلی بات ہے کہ آپ نے صرف توجہ مرکوز اسلام آباد ہائی کورٹ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سارے کیسز کی جو اپیلیں ہیں وہ ساری اسلام آباد، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میرٹ پہ کام کر رہا ہے. کوئی احسان نہیں کیا. فائبر کا کیس زمین بوز، عدت کا کیس زمین بوز، توشہ خانہ سارا زمین بوز، 190 ملین پوسٹ تیا پانچا. یعنی اور غور کیجئے گا کہ بھائی والنٹری ریٹرن. اظہر صدیق صاحب، حکومت تو جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، آپ اپنی لیگل اسٹریٹجی بتا دیں. 17 جنوری کو القادر کیس کا فیصلہ آیا تھا، آپ لوگوں نے بھی انتظار کیا کہ جب تک 2 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی نہیں ہو جاتی آپ نے اپیل ہی نہیں فائل کی، کر دیتے، انہی 6 ججز کے سامنے لگ جاتی. نہیں، اس کی مثال ہے نا. توشہ خانہ میں تو اپنا یاد اگر آپ کو ہو، توشہ خانہ میں اعتراضات دور کر کے دائر کر دیے تھے، وہ کیس نہیں لگایا. وہ تو چیزوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے لگایا نا. ہم نے تو کر دیا تھا سارا کچھ، یا تو بتائیں ہم نے نہیں کیا تھا. پھر یہ اس پہ بھی دائر کر دیا تھا، اعتراض لگا. اور اعتراض لگنے کے بعد کیا جونیئر موسٹ ججز کے پاس لگانا چاہیے تھا؟ یہ تو سوچ رہا ہوں، یہ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں جو عمران خان صاحب یا ہماری رائے تھی ان کے بارے میں آپ غور کر لیں. اس بارے حوالے سے انہوں نے جس طرح سے کیا، انصاف کے وہ تقاضے پورے نہیں کر سکے. ہمیں چاہیے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکے. اور اس طرح سے یہ کچھ نظام اکھاڑ پچھاڑ کی جا رہی ہے. تاریخ لکھ رہی ہے، مورخ لکھے گا، ٹھیک ہے سندھو صاحب، دور بھول جائے گا، یاد رکھیے گا. جاؤ اور بھول جائے گا، پر یہ والا دور تاریخ میں لکھا جائے گا. یہ نہیں بھول سکتے، اور یہ لوگ کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ اس میں چلے ایک لیڈر کے ساتھ یا چند لوگ کے ساتھ. ٹھیک ہے اظہر صدیق صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سندھو صاحب، فریش اوتھ لینا چاہیے ججز کو جب وہ ایک اور ہائی کورٹ میں آئے؟ آپ ماہر قانون بھی ہیں. سر میں بڑے ادب سے ڈس ایگری کروں گا اپنے سینئر سے کہ اس میں آرٹیکل جو 200 ہے، جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی 3 نشستیں ہیں. 200 آرٹیکل 200 اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، اس میں کسی جگہ پہ بھی ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے مطابق یہ پہلے طریقہ ہے کہ جب دونوں ہائی کورٹ کے دینے سے اور اس جج نے جس کو لگانا ہوتا ہے اس سے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اس سارے عمل کو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے بھی بیلنس کرا دیا ہے. اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہوئی ہے. یہ ہے کہ مسائل ہے نا، اس سے نکلا نہیں جا رہا کچھ لوگوں سے، اور ان کے لیے یہ بڑی مشکل بات ہوئی ہے. کوئی ایسی 26ویں ترمیم اگر ان کو بتاؤ نا، میں یہی تو نہیں کہنا چاہتا، اس میں بڑے بڑے سینئر لائر شامل ہیں. میں حضرت صاحب کے سامنے ان کو میں خود بتاؤں گا، جا کے چیزیں دکھاؤں گا کہ کون آن بورڈ تھا پی ٹی آئی میں سے. میں آپ کو خود دکھاؤں گا بڑے بڑے 26ویں ترمیم کے لیے مرزا صاحب کے ساتھ. کوئی اور بالکل میں کہہ رہا ہوں، میں صرف حضرت صاحب کو سر آپ سے میں آپ کو پتا بڑے حضرت سے بات کرتا ہوں. آپ کامران مرزا صاحب کو لے لیں. احمد جوگر صاحب نے کہا کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم کیسے پوچھیں گے کو. اور دوسرے نمبر پر میری بات سنیں، اپنا نقدہ کہا تو اسی بات نقدہ کو اس طرح پرابلم اتنی ہے. صحیح کہا کہ ان کو میرے بھائی کو نکلوانے کی ان کو شوق ہی نہیں ہے، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ جیل سے باہر ہے. اچھا، آئی انڈرسٹینڈ یو آر ٹریولنگ ٹو فیصل آباد. آپ کی آواز میں تھوڑا سا ڈسرپٹ ہو رہی ہے. سرور باری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب متحدہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اب نئے انتخابات کروائے جائیں. آپ کے خیال میں ابھی 8 فروری گزر جائے گا، یہ ریکارڈ کب تک موجود رہے گا؟ کیا حل اس بات میں ہے کہ اب فریش الیکشن کروایا جائے؟ دھاندلی کی تحقیقات ہو سکتی ہیں، کیا وہ کروائی جائیں، فارم 45 کے مطابق نتائج سامنے آ جائیں، یا پھر فار دا سیک آف استحکام اس سسٹم کو چلنے دیا جائے اور انتظار کیا جائے کہ یہ حکومت ختم ہوگی، اس وقت پھر اب ہم اگلا الیکشن اچھا کروا لیں گے؟ دیکھیے، یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں ایسے ہی ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے کہ وہ
جو چوری اس کے گھر میں ہوئی ہے اس کو مان لے کہ وہ جائز ہے، اور جو مسروقہ سامان ہے وہ جو چور ہے وہ اس کو استعمال کرے. یہ صحیح. میں مجبور ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے کہ کوئی اور لفظ ہے نہیں ہمارے پاس. یہ لٹرلی جو ہے وہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اور میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. سدھو صاحب کی رائے بالکل جائز ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ LA 130 میں نقوی صاحب جی. نواز شریف صاحب کے حلقے میں 102% بھی ووٹ پڑا ہے، اور اسی پولنگ اسٹیشن پر صوبائی اسمبلی میں 41% ووٹ پڑا ہے. وہ کیا 99% کیا جو فوت ہو گئے تھے وہ آ گئے تھے ووٹ ڈالنے؟ ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے بچوں نے ووٹ ڈالا ہو. 100% تو ڈل سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں 102%، وہ اوپر والا 2% 2% بھی ہے. وہ رپورٹ کے اندر وہ پولنگ اسٹیشن کا نمبر بھی ہے. 100% ٹرن آؤٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ 99% یعنی آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کے حلقے میں ایسی مثال بھی موجود ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن جس پر فار ایگزامپل یہ صرف میاں صاحب کا حلقہ نہیں ہے، LA 128 میں ہے، LA 28 میں ہے. کراچی کے حلقے ایسے ہیں جہاں پر بہت ہائی ٹرن آؤٹ ہے، یعنی لیکن وہاں پر صوبائی اسمبلی کا ٹرن جہاں پہ 100 ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹ تھا وہاں پر 102 ووٹ پول ہو گیا. جی اصل میں ووٹ پول نہیں ہوئے، وہ تو صرف فارم کے اوپر لکھے گئے ہیں. کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ پڑا ہے. اصل میں تو وہ فارم سارے جو تیار کیے گئے وہ جعلی ہیں، اسی لیے جو الیکشن ٹریبونلز کی کارروائی جو ہے روک دی گئی ہے. اسلام آباد میں بھی ہوا ہے ایسے، لاہور میں بھی ہوا ہے، پنڈی میں بھی ہوا ہے، ہر جگہ ہوا ہے. تو میں یہ کہنے کی بات یہ اصل میں یہ ہے کہ اس کو کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ سب کچھ جائز ہے، اور ایک ناجائز حکومت کو جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ لیجسلیشن بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ حکومت بھی کر رہی ہے. سرور باری صاحب وقت ختم ہو گیا میرے پاس. بہت بہت شکریہ. سرور باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اظہر صدیق صاحب، خلیل طاہر سندھو صاحب. حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اب تو ہم آ گئے ہیں اور اس حکومت کو چلنے دیا جائے، 2029 تک جو ہے اس کے اوپر سوال نہ اٹھایا جائے. دوسری طرف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ابھی آواز اٹھانے لگی ہیں کہ نئے انتخابات کی طرف بڑھا جائے. اینڈ دس از اے پرفیکٹ ریسیپی کہ آپ اپنے ملک میں عدم استحکام کریٹ کریں جو کہ معاشی عدم استحکام کریٹ کرے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.